بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں پارہ سورۃ الحجر۔ موت اور حشر کے بعد جب مسلمان کو جنت میں مقامات ملیں گے اور کافر کو جہنم میں عذاب ملے گا اور ہر آئے دن اس کی کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی، تو پھر ہر موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ حفاظت قرآن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، بلکہ علماء تورات و انجیل کو دی تو وہ کتب محفوظ نہ رہ سکی۔ قرآن کے الفاظ و معانی دونوں کے اللہ تعالیٰ خود محافظ ہیں، اس لیے قرآن کے الفاظ و معانی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ یہاں تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان میں روح کو ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور اور گمراہی کو بیان فرمانے کے بعد شیطان اور ان کے پیروکاروں کے انجام بد کو بیان فرمایا۔ اہل جنت کا ذکر۔ گزشتہ آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا، اب یہاں سے اہل جنت اور ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہ جنت میں باغات اور چشموں میں رہیں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں باہم جو کچھ رنجش ہوگی وہ نکال دی جائے گی اور وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے مہمان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ اصحاب حجر۔ وادی حجر میں قوم ثمود آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے کی وجہ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایسی صورت عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ قرآن عظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، گویا ایک طرح سے فاتحہ بھی پورا قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ میں ذکر کیا ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس آیت میں اعلانیہ طور پر عبادات اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں الیقین سے مراد موت ہے، مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت کریں یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس عبادت سے مراد تکلیفی عبادت ہے۔ سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں مکھی کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ النحل رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی ہے اور شریعت اسلامیہ کے چند ایک احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کی اصل کو بیان کیا کہ انسان کو ایک حقیر و ذلیل اور بے قدر نطفے سے پیدا کیا گیا، لیکن جب اسے قوت گویائی اور دیگر صلاحیتیں دی گئیں تو جس ذات نے اسے ایک ناپاک اور بے وقت قطرے سے پیدا کیا اسی کی ذات اور مخصوص صفات میں شریک ٹھہرا کر جھگڑا کرنے لگا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جیسے جانور، ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھال سے پوستین وغیرہ بناتے ہیں، انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جانور انسان کے لیے بطور غذا بھی کام آتے ہیں، ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، ان پر بوجھ لادا جاتا ہے جسے وہ ایک مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تک انسان بغیر سخت مشقت کے نہیں لے جا سکتا۔ اور اسی طرح انسان کے فائدے کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ یہ انسان کی سواری کے کام آئیں اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جائیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی نزول قرآن کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا انسان کو علم بھی نہیں۔ موجودہ دور کی نو ایجاد گاڑیاں جیسے بسیں، ریل اور جہاز وغیرہ، ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جدید اور نئی گاڑیاں قیامت تک دریافت یا ایجاد ہوتی جائیں گی وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل رہیں گی۔ ان انعامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سمندر کے فوائد۔ وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے، یعنی تمہارے کام پر لگا دیے تاکہ تم ان میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے مراد مچھلی ہے، اور اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، پھر
کشتیوں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا جن سے تجارت ہوتی ہے اور دیگر فوائد ملتے ہیں۔ اسی طرح زمین، اس میں راستے، دریا، آسمان، ستارے اور دیگر نعمتوں کا ذکر فرما کر ان نعمتوں پر شکر کی ترغیب دی۔ متکبرین سے سوال۔ متکبرین سے جب سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو بھی یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے تھے، اور یہ بوجھ بہت ہی برا ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہی سوال متکبرین سے کیا گیا تھا، اب یہاں سے متقین سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی ہے، تو وہ اپنے تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات اتاری ہے۔ آگے ان کے نتیجے کو بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس وجہ سے کر رہے تھے کہ آپ بشر اور انسان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق کسی انسان و بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں بات سمجھائی کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب بشر اور انسان ہی تھے۔ اے منکرو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس آیت سے تقلید ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لے، اسی کا نام تقلید ہے۔ بچی کی پیدائش پر مشرکین نے مکہ کی حالت۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کی بے انصافی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے ہیں لیکن وہ جنس بیٹیاں جسے خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں سے ان کی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو خوش ہوتے، اور جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور اسے اتنا برا سمجھتے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے اور سوچتے رہتے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیں یا پھر زمین میں دبا دیں۔ یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے کچھ آیات تک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، نہ تو اس کے رنگ میں فرق آتا ہے نہ ہی اس کے ذائقہ میں، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور کا ذکر کیا جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان سے مشروب بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ پاکیزہ رزق ہے۔ تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا جس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو کب استعمال کرنا ہے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے، پھر اس کا بھرپور فائدہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر شہد کی مکھی کے چھتے بنانے کی ترتیب کو بیان کیا جس میں وہ عجیب و غریب طریقے سے صنعت کاری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک، صاف اور بلند جگہ یعنی پہاڑوں یا درختوں پر بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں ہیں۔ ان غیوبات میں سے ایک بڑی چیز قیامت کا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے سے اس سے بھی پہلے ظاہر فرما دیں گے، اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ عرض اعمال۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ مراد اس سے ہر امت کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ نافرمان امتوں کے خلاف اور سابقہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے، اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اہل ایمان کے ایمان کی اور اہل کفر کی کفر کی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جامع ترین آیت: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً پورے دین اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مذکورہ تینوں اوامر پر عمل کرنے اور تینوں منہیات سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نسخ پر شبہ اور جواب شبہ۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں اور کبھی کبھی اپنے احکامات میں تبدیلی بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک حکم تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں۔ انہیں جواب دیا کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہے، جسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے شہداء صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ان پر آزمائشیں بھی بہت آئی ہیں۔ یہ آیت من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے متعلق ہے۔ کفار نے انہیں گرفتار کر کے کہا یا تو کفر اختیار کرو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا، یعنی رخصت چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر کے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عزیمت پر عمل کیا تو 2 اونٹوں کے ذریعے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے رخصت پر عمل کیا، دل ایمان پر مطمئن تھا، صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تھا اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر اپنا سارا واقعہ سنایا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے مجبوراً کلمہ کفر کہہ لینا کفر نہیں ہے۔ امام الموحدین پر دنیا و آخرت کی نعمتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسر ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی تھی ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ امت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد تھے، لیکن پوری امت اور قوم کے کمالات و فضائل کا جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ علیہ السلام کی دعا کا ثمر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا۔ دعوت دین کے طریقے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ترتیب بتائی ہے کہ جب دعوت دینی ہو تو 3 طریقے استعمال کریں۔ نمبر 1 دلیل سے بات کریں، نمبر 2 فضائل اور ترغیب سے بات کریں، نمبر 3 اگر شبہات پیش کیے جائیں تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔